الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین، تین خلیفوں کے بارے میں، خلفائے ثلاثہ کے بارے میں بات تو ہو چکی ہے۔ آج ہم چوتھے خلیفہ یعنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ بالاتفاق اہل سنت والجماعت کے چوتھے خلیفہ ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ میں جب افراتفری مچی ہوئی تھی، انتشار اور بغاوت کے جھنڈے بلند تھے، صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے چوتھے خلیفہ کا فوری انتخاب بہت ضروری دکھائی دیتا تھا۔ چنانچہ انصار اور مہاجرین کے مدبروں نے اکٹھے ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منصب خلافت قبول کرنے کی درخواست کی۔ کئی بار انکار کے بعد آپ نے بالآخر رضامند ہو گئے۔ چنانچہ ذی الحجہ 35 ہجری میں عام بیعت ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ خلافت دیا، جس میں آپ نے لوگوں کو فتنہ فساد سے پرہیز کرنے اور تقوی و تدبر اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا سارا عہد خلافت خانہ جنگی کی نظر ہو گیا۔ آپ کو سلطنت کی توسیع اور نظام حکومت کی اصلاح کے لیے بہت کم فرصت میسر آئی۔ خلیفہ ہوتے ہی آپ پر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ آپ حضرت عثمان کی شہادت میں ملوث ہیں۔ حیرت اس امر کی ہے کہ چاروں خلیفوں کے باہمی تعلقات بالکل سگے بھائیوں کیسے تھے۔ انہیں کاموں میں ہمیشہ ایک دوسرے کے تعاون اور خیر خواہی کرتے تھے۔ حضرت علی نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست تھے، بلکہ پہلے تینوں خلیفوں کے مشیر خاص بھی تھے۔ کوئی اہم کام آپ سے مشورہ لیے بغیر انجام نہ پاتا تھا، مگر بے پرکی اڑانے والے تھے کہ انہیں حضرت عثمان کی شہادت میں خواہ مخواہ ملوث کیے جاتے تھے۔ ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو آپ سے حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام کا بدلہ بار بار مطالبہ کرتا تھا۔ یہ لوگ حضرت عثمان کے خون آلود کپڑوں، حضرت رملہ کی کٹی ہوئی ہتھیلی کے بے جا نمائش سے مسلمانوں کے جذبات بھڑکاتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور میں پہلی بار مسلمانوں میں آپس میں متعدد جنگیں ہوتی تھی رہی۔ اس خانہ جنگی میں دونوں طرف ہزار بار مسلمان مارے گئے۔ حضرت علی کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ شہادت عثمان کی عینی گواہ نہیں ملتے تھے۔ کمزور بینائی اور بڑھاپے کی وجہ سے حضرت نائلہ قاتلوں کی شناخت کرنے سے قاصر تھی۔ ان حالات میں اصل قاتلوں کی گرفتاری حضرت علی کے بس کی بات نہ تھی، مگر انتقام کے شعلے اور قصاص کے عوامی مطالبے دن بدن تقویت پکڑ گئے اور شورش کی صورت اختیار کر گئے، جس کے نتیجے میں جنگ جمل پیش آیا، جس میں حضرت علی کا مقابل دوسرا مسلمان گروہ حضرت امی عائشہ کے ساتھ پیش آیا، جس میں 10,000 ہزار مسلمان دونوں اطراف سے مارے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی کا پھر مقابلہ ہوا، اور اس میں بھی 45,000 شامی اور 25,000 عراقی مارے گئے۔ افراتفری اور نفسا نفسی کا بازار گرم تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ انہی دنوں امیر معاویہ نے 3,000 فوج بیچ کر مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیا، اور اس پر حضرت علی نے 4,000 فوج حجاز روانہ کر دی۔ شامی لشکر حجاز سے بھاگ کھڑا ہوا، جس کے بعد مکہ اور مدینہ پر حضرت علی کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ مسلمان لیڈروں کی اندرونی خلفشار سے فائدہ اٹھا کر کرمان اور فارس کے صوبے بھی باغی ہو گئے، مگر اس بغاوت پر قابو پا لیا گیا۔ آئے دن کی تباہ کن بحران سے تنگ آ کر حضرت علی اور امیر معاویہ نے بالآخر صلح کر لی۔ صلح نامے کی روح سے حجاز، عراق اور پورا مشرق حضرت علی کے زیر اقتدار رہا۔ شام اور مصر اور مغرب کا علاقہ امیر معاویہ کے تسلط میں کر دیا گیا۔
چنانچہ خلافت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بے حد افسوسناک سانحہ تھا۔ اس سے اسلامی اخوت، جمعیت اور جمہوری نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ جنگ نہروان میں ہزیمت کے بعد خارجی زیر زمین سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ ان کے ایک جانباز ابن ملجم نے ایک دن موقع پا کر حضرت علی پر نماز فجر کے دوران ہر آور خنجر سے حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ زخموں کی تاب نہ لا کر آپ تیسرے روز یعنی 20 رمضان 40 ہجری کو رحلت فرما گئے۔ انتقال سے پہلے آپ نے تاکید کر دی تھی کہ صرف اصل قاتل ہی سے ازروِ شریعت قصاص لیا جائے اور اس کے علاوہ کسی اور مسلمان کا خون ہرگز نہ بہایا جائے۔ اگرچہ اسلام کے اس فرزند عظیم کا سارا دور خلافت خانہ جنگیوں کی نظر ہو گیا، تاہم آپ نے کافی نمایاں کارنامے بھی انجام دیے۔